السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے گاڑی لے کر آئے ہیں ٹویوٹا ہائلیکس ویگو 3.0 1KD انجن کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں آپ کو ویگو کے متعلق تمام ڈیٹیلز ملیں گی اور ویڈیو آپ کوشش کیجیے گا کہ اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو گاڑی ہے ٹویوٹا ہائلیکس ویگو، یہ بیسیکلی پاکستان میں لانچ ہوئی تھی 2004 میں، اور اس ٹائم پہ پاکستان میں دو ویریئنٹ تھے جو زیادہ پاپولر تھے۔ ایک جو جیپنیز یعنی جس کو کہتے تھے پاکستانی ویگو، اور دوسری تھی تھائی لینڈ ویگو، تھائی لینڈ امپورٹ۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں ساؤتھ افریقہ ماڈل آتی ہے اور اس کے بعد UK ماڈل آتی ہے۔ اور اس کی جو تفصیلات ہیں کہ ان میں ڈفرینسز کیا ہیں، میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم اس گاڑی پر آتے ہیں۔ جو یہ تھائی لینڈ ماڈل ہوتی ہے، اس میں ہیٹر نہیں ہوتا، صرف اور صرف AC ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں انجن وہی 1KD، جو اس کا اپنا D4D ٹیکنالوجی کا 1KD انجن ہوتا ہے۔ اور اس انجن کی جو ہے ایکسلریشن یا جو پک ہے، وہ پچھلے ماڈل سے یعنی جو 1KZ انجن تھا پہلے، اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ایکسلریشن ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ گاڑی کی پک، وہ اس انجن کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ساؤنڈ وغیرہ اچھا ہوتا ہے، اس کا ٹربو اچھا ہوتا ہے، بڑا ٹربو ہوتا ہے اس کا۔ تو دوسرا اس گاڑی کی مینٹیننس وغیرہ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اس کے بعد پاکستان میں گاڑی جو سب سے پہلے نمبر پہ جو گاڑی پاپولر ہے وہ ہے یہ تھائی لینڈ ماڈل۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں پاپولر ہے UK ماڈل۔ UK ماڈل جو ہے وہ کم امپورٹ ہوتی ہے، وہ لوگ موسٹلی جو UK سے یہاں پہ رہتے ہیں وہی لے کر آتے ہیں گاڑیاں وہاں سے۔ ایک پاسپورٹ پہ ایک گاڑی آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گاڑیاں وہاں سے آتی ہیں۔ تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ وہ اس کا بھی انجن یہی 1KD ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ڈفرینس ہے، اس کا انٹرکولر اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے وال تھوڑے سے کم ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ UK وہ ٹھنڈے ملک ہیں تو ان کا ہیٹنگ پر اتنا کنسیپٹ نہیں تھا۔ باقی وہ گاڑی چلنے میں بڑی سموتھ ہے اس کی نسبت، تھائی لینڈ کی نسبت۔ لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اس گاڑی کا ہیٹ کا ایشو رہتا ہے، اس کا اسپیئر پارٹ مہنگا ہے۔ پھر آتے ہیں پاکستانی ویگو پہ۔ پاکستانی جو ہے، جس کو ہم جیپنیز کہتے ہیں عام زبان میں، وہ تھوڑی سی چوڑائی میں کم ہوتی ہے اس کی نسبت، اس کی روڈ گرپ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور پائیداری بھی اس کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، جس وجہ سے اس کے اور اس کے ریٹ میں، تھائی لینڈ کے اور پاکستانی کے ریٹ میں اگر کنڈیشن سیم ہے، ماڈل سیم ہے، گاڑی ہر لحاظ سے اوکے ہے، تو ان کے ریٹ میں 2 سے 3 لاکھ روپے کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اور جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ویگو کو اوائڈ کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر لے لیتے ہیں، ادروائز لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کی طرف، اور سوری ایک چیز رہ گئی، ساؤتھ افریقہ ماڈل۔ ساؤتھ افریقہ ماڈل جو گاڑی ہے اس کی شیپ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہ بیسیکلی پاکستان میں ڈائریکٹ امپورٹ نہیں آتی، وہ جو ہے نا سرکاری ادارے وغیرہ وہ لیتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں وہ گاڑیاں آکشن ہوتی ہیں اور وہ پھر جاتی ہیں پبلک میں، اور وہ جو لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی وہ لے لیتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، کیونکہ اس گاڑی کی نا پک وغیرہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا انجن ہوتا ہے 5L، اور وہ گاڑی تقریباً 8-9 کلومیٹر کی کرتی ہے مائلیج پر لیٹر، جبکہ یہ جو تھائی لینڈ ویگو ہوتی ہے 1KD انجن کے ساتھ، یہ 12-13 کی ایوریج کرتی ہے، اور لوکل میں 10-11 کی۔ جو UK ماڈل ہوتی ہے اس کی ایوریج اس کی نسبت اچھی ہوتی ہے، وہ بھی تقریباً 13-14 کی ایوریج کرتی ہے اپنی اگر گاڑی اوریجنل سیٹنگ میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کے باقی چیزوں کے اوپر کہ اس کی مینٹیننس وغیرہ کیسی ہے، اس کی کاسٹ کے گاڑی کے خرچے کتنے ہیں، بندہ یہ گاڑی افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مائلیج کی بات کریں تو 12-13 مائلیج تو کاروں والی مائلیج ہے، تو اس میں تو بندہ اس کو ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے ڈیزل پہ۔ لیکن جو اگر ہم بات کریں اس کے انجن کی، کہ انجن کی کاسٹ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، تو انجن اس گاڑی کا جو UK ماڈل ہے اس کا انجن تو بہت مہنگا ہے، اس وقت پاکستان میں وہ 12 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہے نیٹ، جو باہر سے آتا ہے امپورٹ ہو کے۔ اور جو یہ تھائی لینڈ ماڈل ہے اس کا انجن آتا ہے 6 لاکھ کا، اور جو جیپنیز ہے اس کا انجن آتا ہے 7 لاکھ کا۔ یہ اس کا انجن، اگر آپ کی گاڑی کا انجن کبھی خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کبھی بھی انجن کو اوور ہال نہ کرائیں، یا تو اس کی ہیڈ اسمبلی چینج کر لیں یا پورا انجن ہی چینج کر لیں۔ بڑی گاڑیوں میں اوور ہال انجن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے ٹائرز پہ۔ ٹائرز چائنا کے جو ٹائرز ہیں 1,20,000 1,30,000 میں اچھے ٹائر 4 مل جاتے ہیں، اور کاروں کے بھی اگر آپ اچھے ٹائر ڈلوائیں گے تو 70-80 ہزار کے آپ کو وہ ملیں گے۔
تو وہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے، گاڑی بھی یہ اس لیول پہ ہے۔ اگر ہم پائیداری یا مضبوطی کی بات کریں تو کاریں اس گاڑی کو نہیں پہنچتی، کیونکہ موٹر وے پہ اگر آپ اس کو 180 پہ بھی چلا رہے ہوں گے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ گاڑی کی اتنی سپیڈ ہے۔ اور گاڑی کی اس کی روڈ گرپ بڑی اچھی ہوتی ہے، بریک اس کی اچھی ہوتی ہے، کاروں کی نسبت سیفٹی اس گاڑی کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر، سسپینشن وغیرہ اور ان چیزوں پہ۔ 50 سے 55 ہزار روپے میں اس گاڑی کی ساری سسپینشن ہو جاتی ہے تیار، ود کمانیاں، اسپرنگز، ہر چیز۔ اور اگر آپ کے پاس ہونڈا گاڑی ہے تو ہونڈا کی اگر آپ کرواتے ہیں سسپینشن تو وہ بھی تقریباً 60 سے 70 ہزار کا خرچہ ہے۔ اس کی سسپینشن آپ ایک دفعہ ٹھیک کروا دیں، اور اگر آپ آف روڈنگ نہیں کرتے تو پھر 4-5 سال آپ بیغم ہو جائیں، اس کی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی سسپینشن۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کی باقی آئل وغیرہ چینج کرنے کا جو خرچہ ہے، تو 7 لیٹر آئل اس میں ڈلتا ہے، انجن آئل، ٹھیک ہے۔ اور ڈیزل کا فلٹر اور انجن آئل کا خرچہ ملا کے اور مزدوری وغیرہ ساری، تو تقریباً 7,500 روپے خرچہ آتا ہے اس کا انجن وہ آئل چینج کروانے کا، ابھی کے ٹائم کے مطابق، یعنی یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں جو یہ اکتوبر 2023 کا ریٹ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ابھی اس گاڑی پہ، تو یہ گاڑی کا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے ڈورز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈبل کیبن ہوتی ہے، اس میں 5 لوگوں کی ہوتی ہے سٹنگ کیپیسٹی، ڈالے میں آپ جتنا لوڈنگ کر سکتے ہیں آپ بے شک کریں۔ اب یہ جو گاڑی ہے یہ باہر سے یہ ٹوٹل اوریجنل ہے، اندر سے یہ گاڑی ٹوٹل اوریجنل ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا فرنٹ صرف ماڈیفائی ہوا ہے، یہ اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو یہ ہیمر کا بمپر اور یہ اس کی جو HIDs لگی ہوئی ہیں، TRD کی گرل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پروٹوکول انٹینا لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی گاڑی کی کچھ ماڈیفکیشن ہوئی ہے اس کی وہ بنانے کے لیے خوبصورتی وغیرہ۔ تو 55-60 ہزار روپے کا اس کا بمپر ہے، اسی کی کٹ کے مطابق پچھلا اس کا پائیدان ہوتا ہے 45 ہزار کا وہ ہوتا ہے، یعنی یہ تقریباً 1,10,000 کا اس پہ سامان لگا ہوا ہے ایکسٹرا، باقی گاڑی سمپل اپنی اسٹاک کنڈیشن میں ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے ماڈل کے حساب سے گاڑی کے ریٹ کی، تو رجیم چینج سے پہلے پاکستان میں، یعنی فیبرری یا مارچ 22 تک پاکستان میں جو ویگو کا ریٹ تھا، 5 سے 7 ماڈل تک جو گاڑی تھی وہ اگر کنڈیشن میں 10/10 ہے، ڈاکومنٹس میں 10/10 ہے، تو اس گاڑی کا ریٹ تھا 36 لاکھ، 37 لاکھ، 38 لاکھ، یعنی 35 سے 38 لاکھ کے درمیان گاڑی کا ریٹ تھا اگر گاڑی کا نمبر ہے اسلام آباد کا۔ اگر گاڑی کا نمبر ہے سندھ کا تو لاکھ روپے آپ کم کر دیں، 34 سے 37 کے درمیان گاڑی کا ریٹ تھا، کنڈیشن اپون کنڈیشن کی گاڑی پہ سامان کتنا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو گاڑی تھی، کیونکہ اس میں 3 KD ہوتا ہے، 1 KD انجن ہوتا ہے، 3000 cc 3.0 لیٹر 3.0 لیٹر، اور جو اسی میں دوسرا ویریئنٹ ہوتا ہے اس میں 2.5 لیٹر ہوتا ہے، 2 KD انجن ہوتا ہے، وہ گاڑی اس کے اور اس کے ریٹ میں 5 سے 6 لاکھ روپے کا فرق ہوتا ہے۔ وہ گاڑی تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی اس لیول کی روڈ گرپ یا پک، اب یہ کہہ لیں کہ وہ گاڑی انڈر پاور ہوتی ہے، یہ گاڑی پاور میں یہ گاڑی پوری ہے۔ تو 2 KD گاڑی لوگ موسٹلی وہ لیتے ہیں جن کو فیول اکانومی یا اسپیئر پارٹ وغیرہ کا ایشو ہو، ادروائز لوگ یہ بڑی گاڑی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی پک وغیرہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے ابھی جو آپ کا جو ریٹ ہے، تو یہ گاڑی میں نے لی ہے تقریباً مجھے بھی مہینہ ہونے والا ہے اس گاڑی لیے ہوئے، تو ساری مارکیٹ وغیرہ اسٹڈی کی ہے، سرچ کی ہے، تو اوریجنل گاڑی 10/10 جس گاڑی میں کوئی کام نہ ہو، وہ گاڑی اس ٹائم پہ آپ کو ملے گی 45 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ، 1,00,000 2,00,000 اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ اگر گاڑی کا نمبر ہے اسلام آباد کا، سندھ کا نمبر ہے، تو وہی 1,00,000 1.5 روپے آپ کم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں 7 ماڈل سے اوپر، تو وہ گاڑی پھر آپ کو ملے گی 45 سے 50 کے درمیان اس کا ریٹ ہوگا۔ تو باقی میں اس کی ڈسکرپشن میں نمبر ایڈ کر دوں گا، اگر کسی نے کوئی مزید معلومات لینی ہو گاڑی کے حوالے سے، کوئی بندہ فرسٹ ٹائم گاڑی لے رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو گاڑی کے بارے میں نالج نہ ہو، تو میکینک کے بارے میں اگر معلومات چاہیے یا اور کوئی انفارمیشن چاہیے تو بالکل میں حاضر ہوں، میں آپ کو ضرور جو میرے پاس میں جو ہیلپ میں کر سکتا ہوں وہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ شکریہ۔